اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں ہار گیا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب ہر دروازہ بند تھا، جب ہر کوشش بے اثر دکھائی دے رہی تھی، جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جب صبر کی انتہا ہو گئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک جملہ کہا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک تھکے ہوئے اور ہتھیار ڈالنے والے دل کی آواز۔ جب ایک شخص ہر چیز کو اپنی حدود تک پہنچا دیتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے کہتا ہے، اے رب میں ہار چکا ہوں، اب میرا خیال رکھنا۔ یہ سچا ایمان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی طاقت کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی قدرت کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں شکست کھا گیا ہوں تو وہ دراصل کہہ رہا ہے، اے رب میں کمزور ہوں لیکن تو مضبوط ہے، اب میری طرف سے لڑ۔ نوح علیہ السلام کی یہ دعا آج بھی زندہ ہے۔ یہ ان تمام دلوں کے لیے ہے جو لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، جنہوں نے دنیا کی امید چھوڑ دی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور جو سمجھتے تھے کہ شاید اللہ نہیں سن رہا ہے، لیکن یقین کرو اللہ سن رہا ہے۔ اس کا وقت بس آنے والا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آتے ہیں، اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو انصاف کے ساتھ لیتا ہے۔ جب نوح کی قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور اس کا مذاق اڑایا تو وہ دن آیا جب پانی زمین سے نہیں آسمان سے بہنے لگا۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ آج فانتصر کا جواب تھا۔ اگر آپ کے دل میں یہ بھی درد ہے، اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں، اے رب میں ہار گیا ہوں، پھر سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے تیری خاموشی، تیرے آنسو، تیری بے بسی۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اسے دل سے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو ہارنے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ عزت دیتا ہے جو کسی فتح کو نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، مایوسی کبھی دل میں نہیں رہتی جہاں الفاظ مغلوب فانتصر میں ربی ہمیشہ موجود ہو۔ اللہ اس کے حق میں فیصلے ضرور کرے گا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو ایسی پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جہاں آپ کی ساری طاقت، آپ کی سمجھ بوجھ، آپ کا سارا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لڑتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، لیکن حالات بدلنے کے بجائے مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دل سے صرف ایک آواز آتی ہے، مغلوب فانتصر ربی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کہتا ہے کہ اے اللہ اب یہ نہیں کر سکتا، میں تھک گیا ہوں، تم کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی حالت تھی۔ اس نے 985 سال تک اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، نہ غصے میں نہ نفرت میں، صرف محبت اور امید کے ساتھ اس نے دن رات اپنا پیغام پہنچایا، دروازوں پر دستک دی، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن اسے کیا جواب
جواب ملا، تکبر، تمسخیر اور انکار۔ جب تمام کوششیں ناکام ہوئیں، جب اس کا دل بھی تھک گیا تو اس نے یہ الفاظ کہے، ربی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں ہار گیا ہوں، اب صرف آپ ہی مدد کریں۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہار ماننا غلط نہیں ہے۔ کیا غلط ہے اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا؟ نوح علیہ السلام نے ہار مان لی تھی لیکن لوگوں کو نہیں، اللہ کو نہیں۔ اس نے سادگی سے کہا، اے رب میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کر دیں۔ اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ خود اس کے مقصد کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ نے نوح کی فریاد سن لی، زمین نے پانی نکالا، آسمان سے بارش برسنے لگی، جو مضبوط نظر آتے تھے لمحوں میں ڈوب گیا، اور نوح جسے سب کمزور سمجھتے تھے اللہ نے بچا لیا۔ یہ جواب تھا اللہ کی مدد۔ یہ آیت انسانیت کے لیے اتنی ہی سچی ہے جتنی اس وقت۔ آج بھی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے خلوص پر شک کرتے ہیں، جو آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب تم اللہ سے کہو، میں وہی ہوں جو پیدا کیا گیا ہے، اب تم اپنا خیال رکھنا، پھر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے اللہ آپ کو اس وقت تک آزماتا ہے جب تک آپ کے دل سے شک ختم نہ ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر مکمل بھروسہ کریں۔ جب تم کہو، اے رب اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ربی مغلوب فانتصر میں صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ اس دل کی پکار ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ یہ آنکھوں کی دعا ہے جو روتی ہیں لیکن خدا سے امید مت ہارنا۔ یہ ان کے لبوں سے نکلتا ہے جو بول نہیں سکتے لیکن اپنے دلوں سے پکار رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو نا، اور ہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کیا تھا۔ یاد رکھیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو اللہ آپ کو سب کچھ دینے کے لیے موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر